بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ لیکچر نمبر 14 سورۃ المائدہ 73 آیات نمبر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو اکثر اوقات پیپر میں آتے ہیں۔ لقد کفر الذین، تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، دراصل اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَإِنْ اور اگر لم نہ ینتہی وہ باز ہے، اما اس میں سے اس سے جو یقولون وہ قول کرتے ہیں، لیمسن الذین، البتہ ضرور انہیں پہنچے گا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم، درد دینے والا عذاب۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، دراصل اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ الفاظ معنی: کافر ہو گئے، ان اللہ ثالث، بے شک اللہ تین معبودوں میں سے، ثلاثۃ تیسرا ہے، لم ینتہوا باز نہ رہے، لیمسن ضرور پہنچے گا۔ تشریح: عقیدہ تثنیث اور قرآنی رد۔ عیسائی یعنی انصاری کی گمراہی کا سبب غلط عقیدہ تھا۔ باپ خدا کو مانتے تھے، بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی حضرت مسیح، روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مانتے تھے۔ عیسائیوں کی گمراہی کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تین ایسی ذاتوں سے مرکب مانتے تھے جو بعض اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف لیکن بعض اعتبار سے تینوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے ان تینوں ذاتوں کو عقیدہ تثنیث کا نام دے رکھا تھا۔ باپ خدا کو، بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مانتے تھے۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عقیدہ تثنیث نے حضرت مسیح کی روح کا لباس اختیار کر لیا تھا، یعنی جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے، اسی طرح یہ تینوں ذاتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ بھی ہے، اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا ہے اور اس شکل کی بنیاد یہ رکھی ہے کہ انجیل کی بعض آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اول تو موجود انجیل میں اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں کہ کسی آیات کو کسی عقیدے کی دلیل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ موجودہ انجیل لفظ بلفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے تو اس میں کسی قسم کی تحریف واقع نہیں ہوئی، تب بھی بیٹے کا لفظ محبوب کے لفظ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ بھی بیٹے سے مراد محبوب ہے، جیسا کہ انجیل ہی میں بعض الفاظ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا فیصلہ۔ قرآن مجید نے عیسائیوں کے اس غلط عقیدے کی پوری طریقے سے وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور اس کی روح ہے جسے اللہ نے حضرت مریم کے بطن میں پیدا فرمایا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی تلقین کی تھی اور مخصوص انعامات سے آپ کو عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ خالق کل شیء، ترجمہ: اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، خلق السماوات والارض بالحق وتعالی عما یشرکون، ترجمہ: جس اللہ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور وہ شرک سے پاک ہے۔ عیسائیوں کے اس غلط عقیدے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، لیس کمثلہ شیء، ترجمہ: اس جیسی کوئی چیز نہیں۔
عیسائیوں کے ہاں خداؤں کی کثرت کا تصور پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے عیسائیوں کے اس غلط عقیدے کی ترجمانی کی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود تو ایک ہی ہے۔ ایک دوسری ارشاد فرمایا، ترجمہ: اگر دو معبود ہوتے تو آسمان اور زمین کا نظام دھرم برہم ہو جاتا۔ بس اللہ عرش کا رب ہے اور وہ اس شرک سے پاک ہے۔ سورۃ الانبیاء۔ تصور الہ کی فوقیت اور عظمت۔ سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا۔ اسلام کے تصور الہ کی فوقیت اور عظمت متزلزل میں وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ کی صفات اور واجب الوجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے رہے گا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ آپ سے آپ موجود ہے۔ وہ خالق ہے، یعنی وہ اشیاء کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ رب، یعنی وہ رزق دیتا ہے اور پرورش کرتا ہے۔ وہ مالک اور حاکم ہے اور ہر ایک مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہ واحد ہے، یعنی اس کی جتنی صفات ہیں ان میں سے کسی کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہیں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، خلق السماوات والارض بالحق وتعالی عما یشرکون۔ ترجمہ: اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور وہ شرک سے پاک ہے۔ اس کے بعد کی دو آیات میں انہی دو گروہوں کے سزا اور جزا کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے صاحب ایمان افراد کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور اطاعت الہی کے مقابلے میں سر جھکاتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں جزا اور ثواب کے طور پر جنت میں ایسے باغات عطا فرمائے گا جن کے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور نیک لوگوں کی ہی یہ جزا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اس کے بدلے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے دشمنی کا راستہ اختیار کیا اور وہ کافر ہو گئے، ان لوگوں کا انجام جہنم ہے اور وہ کھولتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔